اللہ نے اسلام کے اندر جانور کو حلال کیا ہے۔ جب جانور کو حلال کیا ہے اور جانور کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا ہے تو پھر جانور کھڑے ہوئے جانور پر بیٹھنا نہیں، جانور کو پیاسا رکھنا نہیں، جانور کو تکلیف دینا نہیں، جانور کو باندھ کے نہیں رکھنا، جانور کے سامنے دوسرے جانور کو ذبح نہیں کرنا، جانور کے سامنے چاقو تیز نہیں کرنا، جانور کو مسئلہ نہیں کرنا۔ یہ سب چیزیں جب اللہ کے نبی نے بیان فرمائی تو پھر شریعت میں جانور کو ذبح کرنے کا حکم کئی کو دی؟ یہ سب سے بڑی تکلیف ہے نا۔ پھر جب اتنی راحتوں کا حکم دیے ہیں تو پھر ذبح کرنے کا حکم کیوں ہے؟ تو یہ تو ظلم ہو گیا۔ پھر یہ سب نکو کرو بول رہے ہیں، بالآخر میں کاٹ دو بول دے رہے، تو کاٹنا تو بہت بڑا ظلم ہے۔ شریعت میں ذبح کرنا ظلم نہیں ہے، صرف شریعت میں نہیں، پوری دنیا کے جتنے مذاہب ہیں سارے دھرموں میں جانور کا ذبح ظلم نہیں ہے۔ جانور کو ذبح کرنا خلاف عقل بھی نہیں ہے۔ ظلم کیوں نہیں ہے؟ اس واسطے کہ دنیا میں مقصود کون ہے؟ اللہ نے انسان کو بنایا، جانوروں کو بنایا، چرند پرند درند سب کو اللہ نے پیدا کیا۔ پوری کائنات کا مقصود انسان ہے۔ ساری مخلوق اس کی خدمت کے واسطے ہے۔ خدمت کرنے والے کو تکلیف اٹھانا پڑتی ہے اپنے مخدوم کے لیے، اپنے آقا کے لیے۔ یہ ظلم نہیں ہے۔ کیسے؟ اگر جانور کو ذبح کرنا ظلم ہے تو پھر ایک بات یہ ہے، تو جانور پر بوجھ لاد کر لے جاتے ہیں، یہ بھی ظلم ہے۔ جانور کے ذریعے سے کھیت میں ہل چلاتے ہیں، یہ بھی ظلم ہے۔ اس واسطے کہ راحت میں جب رکھنا ہے تو ہل بھی نہیں چلانا چاہیے، راحت میں رکھنا ہے تو پھر جانور کے اوپر کوئی بوجھ بھی لاد کر لے جانا نہیں چاہیے۔ پھر گھوڑا گاڑی چلانے والے، بیل گاڑی چلانے والے، جانوروں کے ذریعے سے کھیت میں ہل چلانے والے سب لوگ ظالم ہیں، اس واسطے کہ جانور کے اوپر ظلم کر رہے ہیں۔ جو لوگ یہ بولتے ہیں کہ بھئی جانور کو ذبح کرنا ظلم ہے، وہ لوگ کیا مثال دیتے ہیں؟ ہم سب اللہ کے پریوار ہیں، ہم سب بھگوان کے بچے ہیں۔ انسان بھی بھگوان کا بچہ ہے اور یہ جانور بھی بھگوان کا بچہ ہے۔ تو کیا بھگوان ایک بچے کو دوسرے بچے کے ذبح کرنے کا حکم دے گا؟ جیسے ایک ماں کے 4 بچے ہیں تو کیا ماں ایک بچے کو بولے گی کہ وہ دوسرے بچے کو ذبح کرے؟ تو ظاہر سی بات ہے، جیسے ماں دوسرے بچے کو ذبح کرنے کا حکم نہیں دیتی بلکہ برداشت نہیں کرتی، ایسے ہی اللہ انسانوں کو یہ حکم نہیں دے گا کہ وہ جانور کو ذبح کرے، چونکہ جانور انسان سب اللہ کے بچے ہیں۔ یہ ان لوگوں کی دلیل ہے جو یہ بولتے ہیں کہ جانور کو ذبح کرنا ظلم ہے۔ ہم یہ پوچھتے ہیں، دنیا میں کوئی ایسی ماں دکھا دو جس نے 4 الگ الگ طرح کے بچے جنے ہو۔ پہلا بچہ انسان، دوسرا بچہ کتا، تیسرا بچہ بلی، چوتھا بچہ بھینس، 5واں بچہ بیل، 6واں بچہ گدھا۔ ایسا اگر کسی ماں نے دنیا میں جنا ہے تو ہمیں دکھا دو۔ ظاہر سی بات ہے، ایک ماں کے بچے انسان ہوں گے، ایک ماں کے بچے جانور نہیں ہو سکتے۔ تو ہم سب اللہ کے بچے ہیں، بولنا ایسا جیسا کہ ماں کے بچے ہوتے ہیں۔ اللہ وہ ذات ہے، لم یلد ولم یولد، اس کا کوئی بچہ نہیں ہے، ہم بھی اس کے بچے نہیں ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی ان کی اولاد نہیں ہے۔ تو یہ بولنا ہی پہلی غلط بات ہے کہ ہم سب ان کے بچے ہیں۔ اللہ اولاد سے بے نیاز ہے۔ دوسری بات، اب یہ جو کہتے ہیں ایک بچہ دوسرے بچے کو ذبح کرنے کا حکم نہیں دے گا، سب کو برابر ہونا چاہیے، سب کو ایکول، ماں جیسا تمام بچوں کو ایک ساتھ دیکھتی ہے، ویسے ہم بھی تمام انسانوں کو اور تمام جانوروں کو ایک ساتھ دیکھنا چاہیے۔ تو پھر اپنے مذہب میں برہمن، شودر، چھتری، وش یہ سب کیوں رکھے ہیں؟ پھر 4 ذاتیں کیوں کیے ہیں؟ پھر کہ ایک سر سے پیدا ہوا،
ایک کمر سے پیدا ہوا، ایک پیر سے پیدا ہوا، یہ جو فرق رکھے ہیں، جب سب کو برابر رکھنا ہے تو پھر یہ فرق کیوں کیا گیا ہے؟ ظاہر سی بات ہے یہ مثال ہی غلط ہے کہ ہم سب اللہ کے بچے ہیں۔ جانور کو ظلم کرنا، یہ جانور کو ذبح کرنا یہ ظلم نہیں ہے، بلکہ جانور کے احترام میں داخل ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ جانور کو ذبح کرنا ظلم نہیں ہے، بلکہ جانور کی عزت ہے، وہ جانور کا احترام ہے۔ وہ کیسے احترام ہے؟ موت ہر انسان کو آتی ہے، موت ہر جاندار کو آتی ہے، لیکن آپ بتائیے اگر کوئی اللہ کے راستے میں جا کے انتقال ہو جائے تو آپ اسے کیا سمجھتے ہیں؟ شہادت کی موت۔ موت تو آنی ہے، لیکن جو اللہ کے نام پر شہید ہو جائے اسے کیا بولتے ہیں؟ شہید ہے۔ جانور کو بھی موت آنی ہے، لیکن جو جانور اللہ کے نام پر ذبح ہو جائے تو وہ گویا کہ جانوروں کی دنیا میں شہید ہے۔ جب جانور کو ذبح کرتے ہیں تو کیا بولتے ہیں؟ باپ کے نام پہ ذبح کر رہا ہوں، ماں کے نام پہ ذبح کر رہا ہوں، بیوی کے نام پہ ذبح کر رہا ہوں، یہ بولتے ہیں؟ یا بسم اللہ اللہ اکبر اللہ کے نام پہ ذبح کرتا ہوں بولتے ہیں؟ اللہ کے نام پہ ذبح کرتا ہوں۔ جو اللہ کے نام پر قربان ہو جائے اس کی عزت بڑھ جاتی ہے، وہ شہید کہلاتا ہے۔ تو ایسے ہی جانور بھی جو اللہ کے نام پہ ذبح ہو جائے اس کا بھی جانوروں میں احترام بڑھ جاتا ہے۔ تیسری بات، ہمارا عقیدہ یہ ہے ہم صرف ایک جنم کے لیے پیدا ہوئے ہیں، 7 جنم کے ہم قائل نہیں ہیں۔ ایک جنم پیدا ہو کے اتنے الٹے سیدھے کاماں کر رہے، اگلے جنم میں پیدا ہونے کی ضرورت ہی نہیں ہے، ایک جنم ہی کافی ہے بس۔ اور یہ جنم اصلی جنم ہے، یہ ٹرائل مارنے کے واسطے ایسا نہیں ہے۔ لیکن جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم 7 جنم پیدا ہو سکتے ہیں، آواگمن کا عقیدہ رکھتے ہیں، جسے فقہ کی اصطلاح میں تناسخ ارواح کہتے ہیں، یہ سے جو سمجھتے ہیں وہ لوگوں کو یہ سوچنا چاہیے کہ یہ بولتے ہیں کہ اگر اس جنم میں اگر کوئی جانور اچھے کام کیا تو اگلے جنم میں وہ انسان بن کے پیدا ہوگا، اور اگر کوئی انسان اچھے کام کرتا ہے تو اور اچھا انسان بن کے پیدا ہوگا، اور اگر برے کام کرتا ہے تو اگلے جنم میں وہ برا یا جانور بن کے پیدا ہوگا، ایسا عقیدہ رکھتے ہیں۔ اب تھوڑا سمجھیے، کیا جانور ذبح ہوا، اس کا جنم ختم ہوا، اس کے بعد جب اس کا گوشت انسان کھاتا ہے تو وہ جانور انسان کے جسم کا حصہ بن گیا، تو اب وہ جانور کیا ہو گیا؟ انسان کا پارٹ بن گیا۔ تو جانور ترقی کر کے کیا ہوا؟ انسان کا حصہ بن گیا، تو اس کا دوسرا جنم کس میں ہوا؟ انسان کی شکل میں ہوا۔ نہیں سمجھے؟ اس کا دوسرا جنم انسان کی شکل میں ہوا، تو جانور سے وہ انسان کا حصہ بن گیا۔ اگر وہ جانور مر جاتا، کتے اسے کھاتے، چیل کوے اسے کھاتے، تو کیا اس کے لیے یہ عزت کی بات تھی؟ یا وہ انسان کا حصہ بنتا تو یہ اس کے لیے عزت کی بات تھی؟ تو پھر جو حضرات یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ ایک جنم کے بعد دوسرا جنم ہے، تو جو جانور ذبح ہوا اس کا جنم ختم ہوا، جب وہ انسان کے جسم میں آیا تو اس کا دوسرا جنم شروع ہو گیا۔ اسے تو اور اپنے عقیدے کے موافق سمجھنا چاہیے۔ اور اگر جانور کے نام پر اور اگر اللہ کے نام پر جانور کو ذبح کرنا ظلم ہے، تو پھر ہمارے جو غیر مسلم بھائی اپنے مندروں میں اپنی دیوی کے نام پر جو بلی دیتے ہیں، تو کیا وہ ظلم نہیں ہے؟ وہ بھی ظلم ہونا چاہیے۔ پھر اگر یہ ظلم ہے اللہ کے نام پہ کٹنا، تو پھر دیوی کے نام پہ کٹنا بھی ظلم ہونا چاہیے۔ اگر وہ ظلم نہیں ہے تو پھر یہ بھی ظلم نہیں ہونا چاہیے۔ اور جانور کو ذبح کرنا اگر ظلم ہے تو پھر یہ جتنے لیدر کی فیکٹریاں اور کمپنیاں چل رہی ہیں، یہ لیدر کہاں سے آیا؟ آپ جو گھڑی کا پٹا جو استعمال کرتے ہیں لیدر کا ہے، موبائل کا آپ پوچ استعمال کرتے ہیں لیدر کا ہے، چپل لیدر کے ہیں، جرکین لیدر کی ہے، آپ کا ہینڈ بیگ لیدر کا ہے، بیگ لیدر کا ہے، یہ سب جو چیزیں آپ لیدر کے یوز کر رہے ہیں، یہ چپکلی کے چمڑے سے بنائے نہیں، گھرگٹ کے چمڑے سے بنائے،
نہیں مرغی کے چمڑے سے بنائے. کس کے چمڑے سے بنے ہیں؟ انہی جانوروں کے چمڑے سے بنے ہیں جن جانوروں کے ذبح کو آپ ظلم کہہ رہے تھے. تو پھر لیدر کے بھاری چپل پہن کے جاتے وقت یاد نہیں آیا کہ میں ظلم کر رہا ہوں کیونکہ جانور کا چمڑا ہے یہ؟ تو ساری لیدر کی کمپنیوں کو بند کر دینا چاہیے کہ بھئی یہ بھی ظلم ہے، نہیں ہونا چاہیے. اور اگر جانور کو ذبح کرنا ظلم ہے تو پھر صرف گائے کو ذبح کرنا ظلم ہے یا دوسرے جانوروں کو ذبح کرنا بھی ظلم ہے؟ جانور جانور ہے کون سا بھی ہو، اس کو ذبح کرنا ظلم ہے. تو پھر آپ چکن سینٹر پورے بند کر دو اس واسطے کہ مرغی میں بھی جان ہے، اسے بھی ذبح نہیں کرنا چاہیے. شادیوں میں جو مٹن بریانی کھاتے، آؤٹنگ پہ جا کے مٹن مندی کھاتے، فش مندی کھاتے، فش میں بھی جان ہے، وہ بھی بند کر دو. سارے ہوٹلوں میں فش بند کر دینا، چکن سینٹر بند کر دینا، مٹن کی دکانیں بند کر دینا، کیونکہ یہ سب بھی ظلم ہے کہ بکرے میں بھی جان ہے، مرغی میں بھی جان ہے، مچھلی میں بھی جان ہے، ان سب کو ذبح کرنا ظلم ہے. وہاں تو شیخ کباب پیاز نیمبو ملا کے مزے سے کھاتے رہتے، ادھر سے شراب کا ایک پیاک لے کے ادھر سے چکن کا ایک ٹکڑا مزے سے کھاتے رہتے، تب یاد نہیں آتا بیچاری مرغی کی جان گئی ہے. اب تو جان مزے میں آ رہی ہے، مزے لے کے کھا رہے ہیں. تو جب ظلم ہے جانور کا ذبح تو ہر جانور کا ذبح ظلم ہونا چاہیے. اور اگر جانور کا ذبح ظلم ہے تو صرف بقرعید میں ذبح کرنا ہی ظلم ہے یا سارے سال ذبح کرنا ظلم ہے؟ ظلم ہے تو سارے سال ذبح کرنا ظلم ہے. تو پھر یہ ہمدردی جانوروں کے ساتھ صرف بقرعید میں کیوں جاگتی ہے اور سارے سال کہاں مر جاتی ہے؟ جانوروں کے ساتھ ہمدردی ہے تو پھر سارے سال کیوں نہیں جاگتے، صرف بقرعید میں جاگتے ہیں؟ اچھا، قانونی پابندی کسی مخصوص جانور پہ لگی ہے، حد یہ ہے ظلم کی کہ اگر بکرا بکری مینڈھا اس پر کوئی پابندی نہیں ہے، لیکن دیکھ رہے ہیں کہ یہ بھی بھاری مست 40-50 ہزار کا بکرا دکھ رہا ہے لمبے لمبے کان والا، تو اس کو بھی چوری سے اٹھا کے لے جا رہے ہیں اور اس کو بھی ظلم شمار کر رہے ہیں. اپنی شادیوں میں، بیٹی کی شادیوں میں اپنے لیڈروں کے ساتھ، اپنے پارٹنروں کے ساتھ ہوٹلوں میں بیٹھ کر جب مزے کے وہ بریانیاں اور مندیاں چکن کے اور مٹن کے کھا رہے تھے تب ظلم یاد نہیں آیا، اور بقرعید کے دنوں میں مسلمانوں کا بکرا ذبح کرنا بھی ظلم میں داخل ہو رہا ہے. تو اب اس سے سمجھ لیجئے کہ یہ ظلم ہے اصل میں یا فتنہ پردازی ہے. اور اگر جانور کو ذبح کرنا ظلم ہے تو پھر آپ کے گھر میں کبھی سانپ بچھو کوئی آ جائے تو وہ بھی تو جانور ہے، تو اسے مارتے نہیں مارتے؟ نہیں مارنا چاہیے، چونکہ سانپ کو بھی مار دو، سانپ میں بھی جان ہے، اسے مارو گے تو پھر اس پر بھی ظلم ہوگا. ایک طرف سانپ کو دودھ بھی پلاتے ہیں، اگر وہی گھر میں گھس آتے تو اسے مارتے بھی ہیں، تو پھر اس پر بھی ظلم ہوا، اسے نہیں مارنا چاہیے. پھر دیکھو 1-2 گھنٹے کے بعد جنازہ کس کا نکلتا. اور اگر جانور کو مارنا ظلم ہے تو پھر آپ کے اس شہر میں مچھر ہوتے نہیں ہوتے ہیں؟ ہوتے ہیں. تو مچھر کی بیٹ یوز کرتے نہیں کرتے آپ؟ تو مچھر میں بھی جان ہے، تو مچھر کو بھی نہیں مارنا چاہیے. آپ کو کوئی بھی بیماری آ جائے مچھر کاٹنے سے یا کھٹمل کاٹنے سے تو مچھر بھی نہیں مارنا، جوں بھی نہیں مارنا، اس واسطے کہ جوں میں بھی جان ہے، مچھر میں بھی جان ہے، کسی جاندار کو نہیں مارنا. اور اگر جاندار کو مارنا ظلم ہے تو پھر سائنس یہ کہتی ہے سبزیوں میں بھی جان ہے، سبزیوں میں بھی جان ہے. جو ہم بھاجی ترکاری کھاتے ہیں اس میں بھی جان ہے. دلیل کیا ہے جان ہونے کی؟ سائنس والے تو بتاتے اتنے ڈگری فلاں اس میں، اتنے ڈگری فلاں اس میں ہے. ہم عرف کی زبان میں سمجھیے، ہرا بھرا درخت ہے، چند دن کے بعد وہ سوکھ گیا، خشک ہو گیا، تو اب ہمارے عرف میں کیا بولتے ہیں؟ یہ جھاڑ مر گیا. مر گیا کس کو بولیں گے؟ جس میں پہلے
جان تھی پھر چلی گئی تو اسے بولتے ہیں مر گیا. جیسے انسان زندہ ہے پھر روح نکل گئی تو بولتے ہیں مر گیا. اب وہ سبزی درخت جھاڑ جو کچھ بھی ہے سوکھ جائے تو بولتے ہیں اب مر گیا. تو مطلب ہے کہ جب ہرا بھرا تھا تو وہ زندہ تھا. تو اب جتنے سبزیاں کھاتے ہیں، امباڑے کی بھاجی، چکے کی بھاجی، وہ میتھی کی بھاجی، فلاں بھاجی، یہ سب کھانا بند کرنا اور اپنے آپ کو ویجیٹیرین بولنا بند کرنا، اس واسطے کہ آپ بھی ظلم کر رہے ہیں. اور بس چلتا ادھر بکری کو بیل کو سینگ ہے اس واسطے وہ مار رہا ہے، سبزیوں کو سینگ نہیں ہے اس واسطے وہ نہیں مار رہے ہیں. اگر سبزیوں کو بھی وہ حق دیا جائے تو پھر یہ ٹماٹر، مرچی، بیگن سب آپ پہ احتجاج کریں گے، آپ ہم کو کاٹ کھائیں، ظالم ہیں آپ، چونکہ آپ نے ہماری جان لی ہے. تو اگر جاندار کو کھانا ظلم ہے تو پھر سبزیوں کو کھانا بھی ظلم ہوگا. ظاہر سی بات ہے. وہاں کوئی نہیں بولتا کہ بھئی سبزیوں کو کھانا کوئی ظلم نہیں سمجھتا ہے، جبکہ سائنس یہ بولتی ہے کہ اس میں بھی جان ہوتی ہے. یہ کوئی کہہ سکتا ہے کہ سبزیوں میں بھی جان ہوتی ہے لیکن اتنی بڑی جان نہیں ہوتی جتنی بڑی جانوروں میں ہوتی ہے. کیسے؟ جانور بولتا ہے، سنتا ہے، دیکھتا ہے، چلتا ہے. ترکاری چلتی نہیں، بولتی نہیں، سنتی نہیں، دیکھتی نہیں. تو جان تو ہے لیکن اتنی نہیں ہے جتنا جانور میں ہے. تو اس واسطے سبزیوں کو کھانا جائز ہے، جانور کو کھانا جائز نہیں ہے. اگر کوئی یہ کہہ سکتا ہے تو اس کا جواب یہ ہے، چلیے آپ اتنا تو مان لیے کہ سبزی میں جان ہے، تھوڑی کی بڑی کی آپ مان تو لیے جان ہے. اب ہم بولتے ہیں کہ سبزی دیکھتی نہیں، بولتی نہیں، سنتی نہیں، چلتی نہیں. تو پھر آپ سمجھیے اگر کسی کا بیٹا یا بھائی لنگڑا ہے، چلتا نہیں، گونگا ہے، بولتا نہیں، بہرا ہے، سنتا نہیں، اندھا ہے، دیکھتا نہیں، مینٹل ہے، سوچتا نہیں، تو اگر ایسے کسی بھائی کو کسی دوسرے آدمی نے قتل کر دیا، کیس بنتا نہیں بنتا؟ وہاں بولیں گے سبزی نہیں چلتی تو میرا بھائی بھی نہیں چلتا تھا، سبزی نہیں دیکھتی تو میرا بھائی بھی نہیں دیکھتا تھا، سبزی نہیں بولتی تو میرا بھائی بھی نہیں بولتا تھا. اس واسطے اس میں جان تو تھی لیکن چھوٹی جان تھی جیسے سبزیوں میں ہوتی ہے، اس لیے اتنا بڑا کیس نہ بنے جتنا اچھے انسان کو مارنے پر کیس بنتا ہے. وہاں کیا بولیں گے؟ معصوم کی جان لے لیا ہے. ایسے ہی بیگن بولے گا معصوم بیگن کو کاٹ دیا ہے، ٹماٹر بولے گا معصوم ٹماٹر کو کاٹ دیا ہے. وہاں یہ سب صلاحیتیں نہیں ہونا انسان کے لیے ظلم کا پہلو شمار نہیں ہوتا. یہ سب صلاحیتیں نہیں ہونے کی وجہ سے معصومیت بڑھ جاتی ہے. تو اس واسطے جب جان مان لیے ہیں تو بہرحال کسی بھی جاندار کو ذبح کرنا ظلم ہونا چاہیے، حتیٰ کہ سبزی بھی نہیں کھانا چاہیے. اور جو حضرات یہ کہتے ہیں کہ جانور کو ذبح کرنا ظلم ہے، انہیں سوچنا چاہیے کہ جانور کو ذبح کرنے کا حکم کس نے دیا ہے؟ اللہ نے دیا ہے. وہی اللہ جس نے انسانوں کو بھی پیدا کیا اور وہی اللہ جس نے جانوروں کو بھی پیدا کیا. اور اس اللہ نے تمام جانوروں کو ذبح کرنے کا حکم نہیں دیا. آپ معلوم رکھنا ہونا چاہیے حرام جانور زیادہ ہیں، حلال جانور کم ہیں. جنگل کے پورے درندے حرام ہیں، پورے درندے حرام ہیں. اور وہ سارے کے سارے جو رینگتے ہوئے چلنے والے پرندے ہوں، رینگتے ہوئے چلنے والے جانور ہوں، وہ سب حرام ہیں. کیڑے مکوڑے سب حرام ہیں. چند مخصوص جانوروں کو اللہ نے حلال کیا ہے. تو اسی اللہ نے اتنے زیادہ جانور پیدا کیے ہیں لیکن حلال کیا ہے مخصوص جانوروں کو. قربانی کون سے جانور کی کرتے ہیں؟ بکرے کی، بیل کی اور دوسرے 2-3 جانوروں کی کرتے ہیں. شیر کی کرتے کیا قربانی؟ کسی دن کر کے دیکھو شیر کی کتنے قربانیاں ہو جاتے ہو شیر پکڑنے میں. ہاتھی کی قربانی جائز ہے کیا؟ بکری میں گوشت کم رہتا، ہاتھی میں زیادہ رہتا، تو ہاتھی کی قربانی جائز ہے. ظاہر سی بات ہے اللہ نے مخصوص جانوروں کو ہی حلال کیا ہے، سب جانوروں کو حلال نہیں کیا ہے.
اور وہ جانور بھی وہ ہیں جس میں اللہ نے بندوں کے لیے فائدہ رکھا ہے۔ تو اگر جانور کو ذبح کرنا ظلم ہے تو اللہ رب العزت سب سے بڑے رحیم ہیں، رحمان ہیں، ان سے بڑا رحم کسی انسان میں نہ ہے، نہ تھا، نہ ہوگا۔ جب وہ رحمان حکم دیتے ہیں کہ جانور کو ذبح کرنا درست ہے تو پھر بتائیے رحم ہم میں زیادہ ہے، رحم اللہ میں زیادہ ہے؟ اور اگر یہ ظلم ہوتا تو پھر اللہ کیسے حکم دیتے جانور کو ذبح کرنے کا؟ آخری بات یہ ہے، دنیا کا اصول ہے ادنا چیز اعلیٰ چیز کے لیے قربان ہو جاتی ہے، ادنا چیز اعلیٰ چیز کے لیے قربان ہو جاتی ہے۔ اس کی مثال سمندر میں رہنے والی مچھلیاں، بہت دنیا کا سب سے بڑا جانور کون سا ہے؟ مچھلی ہے۔ 3 ٹائم کا کھانا کون دے رہے اس کو؟ وظیفہ بھیج رہے کہ یہاں سے کوئی کھانا کھانے کے واسطے؟ کون کھلا رہا ہے اس کو؟ سمندر کی بڑی مچھلی چھوٹی مچھلیوں کو کھاتی ہے۔ جنگل کا بادشاہ کون ہے؟ شیر۔ مندی کھاتا ہے؟ کیا کھاتا ہے؟ بیف کھاتا ہے، دوسرے جانوروں کو کھاتا ہے، تب جا کے وہ شیر ہے۔ آپ سمجھ لیجئے گوشت کھانے والا شیر ہے، سبزی کھانے والا چونٹیوں کو مکڑی کی غذا کیا ہے؟ کیا کھاتی ہے مکڑی؟ گھاس کھاتی ہے۔ ظاہر سی بات ہے اس کی بھی غذا، مکڑی کی بھی غذا گوشت کے قبیل سے ہے، وہ گھاس نہیں کھاتی ہے۔ چھوٹی چیزیں بڑی چیز کے لیے قربان ہو جاتی ہے۔ اب ہم بولتے ہیں نا بھائی انسان سب برابر ہیں، کسی کو کسی پر ظلم نہیں ہونا چاہیے۔ یہ جو پولیس ڈپارٹمنٹ ہے اس میں چپراسی سے لے کر ایس آئی DSP تک ہوتے نہیں ہوتے ہیں؟ سب برابر ہیں نا؟ تو پھر چپراسی کو گیٹ پر کیسے کھڑا کریں گے آپ؟ جہاں SI صاحب بیٹھیں گے وہیں پر چپراسی بھی بیٹھے گا، کیونکہ سب برابر ہیں۔ کوئی ماں بولتی ہے کہ ایک بیٹا نیچے گیٹ پہ بیٹھے اور دوسرا بیٹا اوپر صوفے پہ بیٹھے، سب برابر ہونا چاہیے۔ واش روم صاف کرنے کے لیے بھنگی آتا نہیں آتا ہے، تو بھنگی بھی ان کے حساب سے اللہ کا بیٹا ہے۔ تو نعوذ باللہ جب وہ اللہ کا بیٹا ہے تو ایک بیٹا تو جا کے غلاظت کر کے آیا، دوسرا بیٹا جا کے صاف کر کے آ رہا ہے، تو یہ کہاں سے برابری ہو گئی؟ یہ بھی تو ظلم ہوا ہے۔ تو کسی کو بھی کسی کا واش روم صاف نہیں کرنا چاہیے، کوئی بھنگی نہیں بنے گا، کوئی واچ مین نہیں بنے گا، کوئی چپراسی نہیں بنے گا، سب کو اعلیٰ پوسٹ پہ ہونا چاہیے چونکہ سب برابر ہیں۔ وہاں برابری نہیں دکھتی، وہاں چپراسی اگر سلیوٹ بھی نہیں مارا تو پھر اسے ڈسمس کر دیتے۔ پتہ چلا برابری آپ بھی تسلیم نہیں کرتے ہیں، ظلم اپنی جگہ پر آپ بھی کرتے ہیں۔ تو اس واسطے یہ دنیا کا اصول ہے کہ ادنا چیز اعلیٰ چیز پر قربان ہو جاتی ہے، اور جانور ادنا ہے، انسان اعلیٰ ہے، اشرف المخلوقات ہے، فرشتوں نے اسے سجدہ کیا ہے، اس واسطے جانور قربان ہوگا انسان کے لیے۔ یہیں سے سمجھ گئے انسان قربان نہیں ہوگا جانور کے لیے، انسان قربان نہیں ہوگا جانور کے لیے، چونکہ ادنا چیز اعلیٰ کے لیے قربان ہوتی۔ چپراسی اور واچ مین سلوٹ کرتا ہے SI اور پولیس کو، SI سلوٹ مارتا ہے چپراسی کو۔ اعلیٰ چیز قربان نہیں ہوتی ادنا چیز کے لیے۔ اور ایک بات یہ بھی سمجھ لو، جانور کو ذبح کرنا جب ظلم ہے تو پھر ہم یہ پوچھتے ہیں انسان کو ذبح کرنا ظلم نہیں ہے؟ جانور کو ذبح کرنا ظلم ہے تو انسان کو ذبح کرنا ظلم نہیں ہے؟ تو پھر اخلاق کو مارتے ہوئے انسانیت کیوں یاد نہیں آئی؟ نعمان کو مارتے ہوئے انسانیت کیوں یاد نہیں آئی؟ بیف کے نام پر بوڑھے آدمی کے گھر میں گھس کر اس کی فریج کا بکرے کا گوشت نکال کر حکومت جب اسے بول دیتی ہے کہ بھئی یہ بیف نہیں ہے یہ مٹن ہے، پھر بھی اسے مارتے ہوئے کیوں انسانیت یاد نہیں آئی، ظلم یاد نہیں آیا؟ جانور کو ذبح کرنا تو ظلم معلوم ہو رہا ہے، انسان کو ذبح کرنا ظلم معلوم نہیں ہو رہا ہے۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھئی جانور کو ذبح کریں گے تو جانوروں کی پیدائش رک جائے گی، اس واسطے
جانور کو ذبح نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ جانور ختم ہوتے گئے تو پھر اس کے بعد ہمارے سماج میں بیل بھینس بکری یہ سب کوئی بھی نہیں رہیں گے پھر. تو جانور کو ذبح نہیں کرنا چاہیے تاکہ یہ جانوروں کا جتنا بھی نسل ہے وہ ختم نہ ہو. ہم یہ پوچھتے ہیں کہ بھئی جانور کو ذبح نہیں کرنا چاہیے، اور اگر ذبح کریں گے تو اس سے نسل ختم ہو جائے گی. تو دنیا میں ہر سال بقرعید میں، ہندوستان میں ہر سال بقرعید میں 1,08,40,000 جانور ذبح ہوتے. کتنے؟ کسی سال ایسا کئی خبر آئی کہ بھئی اس سال مارکیٹ میں جانور نہیں مل رہا ہے، قربانی نہیں ہو سکتی؟ کسی سال ایسی خبر نہیں آئی. پتہ کیا چلا؟ ذبح کرنے سے شارٹیج نہیں آتا ہے. مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب دامت برکاتہم لکھتے ہیں ہمارے ہندوستان میں ایک اندازے کے مطابق روزانہ 1 لاکھ بڑے جانور ذبح ہوتے. روزانہ، عام دنوں میں، بقرعید میں نہیں بول رہے، پورے انڈیا کی بات. پورے انڈیا میں روزانہ بڑا جانور کتنے ذبح ہوتے؟ 1 لاکھ. اور وہ 1 لاکھ میں بھی کون؟ صرف گائے، وہ بھی جو بیف کمپنیاں چلاتی ہیں وہاں کی بات. اور جو بیل ہے وہ بھی ذبح مان لیا جائے 1 لاکھ، تو روزانہ کتنے لاکھ ہو گئے؟ 2 لاکھ بڑا جانور ذبح ہوتا. اب اگر اس پر پابندی لگے تو مہینے میں کتنے جانور ذبح ہونے سے بچیں گے؟ 60 لاکھ. مہینے میں 60 لاکھ. سال بھر اس پر پابندی لگے تو کتنے جانور رہیں گے؟ 3.5 کروڑ جانور سے زیادہ رہیں گے. پھر انسان کم ہو جائیں گے، جانور زیادہ ہو جائیں گے. سڑک پر انسان کم، جانور زیادہ دکھیں گے. گھروں میں انسان کم، جانور زیادہ دکھیں گے. ویسے گھروں میں جانور ہی زیادہ رہتے ہیں آج کل، لیکن وہ ریئل میں رہنے لگیں گے. پھر تو بھی ٹرافک جام ہونا، بچوں کو آپس میں بیل لات مار کے ان کے پھسلی توڑ دینا، فلاں ہو جانا، ان سب سے جو مصیبتیں آئیں گی تو پھر اس کی تلافی نہیں ہو سکتی. اور اتنے جانور ذبح ہونے کے بعد بھی کیا کبھی ایسی شکایت آئی کہ بھئی اس سال قربانی کے لیے جانور نہیں مل رہے؟ وجہ کیا ہے؟ اللہ کا اصول یہ ہے کہ اللہ نے جانور کو حلال کیا تو حلال میں برکت رکھی، اور جس جانور کو حرام کیا اس میں اللہ نے برکت نہیں رکھی. چنانچہ آج تک ٹیپو سلطان رحمت اللہ علیہ کے علاوہ، جو مشہور ہے کہ بھئی انہوں نے شیر کے جبڑے کو پھاڑ کے کیا، ان کے علاوہ آج تک کسی کے بارے میں سنے شیر کی قربانی کیا بول کے؟ ہورش نہیں اس بیچارے کی قربانی. لیکن پھر بھی جنگل میں شیر زیادہ ہوتے ہیں، ہاتھی زیادہ ہوتے ہیں. جن جانوروں کی قربانی نہیں ہوتی ہے کیا وہ جانور زیادہ پائے جاتے ہیں؟ آپ کے گاؤں میں بکری، مرغی، بیل یہ زیادہ ہیں یا کتے بلی زیادہ ہیں؟ کیا زیادہ ہیں؟ کتے بلی زیادہ ہیں. مرغی، بیل، بکری یہ زیادہ ہیں. ان کے فارم ہیں، دکانیں ہیں جہاں پر یہ ذبح ہوتے ہیں. بکری کتنے بچے جنم دیتی ہے؟ 2-3. اب تو انسان بھی ڈبل ٹوئنس ہونے لگے ہیں، تو کوئی بڑی بات نہیں ہے. بلی کتنے دیتی ہے؟ تو زیادہ کتنے ہونے چاہیے؟ کون سے ہونے چاہیے زیادہ؟ پھر بلی کی قربانی نہیں ہوتی ہے. کیا کوئی ایسے مسلک والا جو بلی کی قربانی کو بھی جائز بولتا ہو؟ بعض لوگ ہیں جو مرغی کی قربانی کو بھی جائز بولتے ہیں، تو ایسے تو نہیں ہے نا. تو بلی کی قربانی نہیں ہوتی، کتے کی قربانی نہیں ہوتی، چوہے کی قربانی نہیں ہوتی، لیکن ان کی پیداوار زیادہ ہے. پیدا زیادہ ہوتے ہیں، قربانی ہوتی بھی نہیں ہے، پھر بھی شارٹیج ہے. اور ادھر بکری کم پیداوار ہے، ذبح قربانی ہوتی بھی ہے، پھر شارٹیج بھی نہیں ہے. تو پھر اب بتائیے جانور ذبح کرنے سے ان جانوروں کا شارٹیج ہو جائے گا، کیسے بول سکتے آپ؟ آپ کو ریالٹی کا علم ہی نہیں ہے.
اللہ کی حقیقت اور قدرت کا علم ہی نہیں ہے کہ جب اللہ تعالیٰ حلال میں برکت رکھے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ نے اس میں پیداوار بھی بڑھا دی ہے۔ اسی واسطے گاؤں گاؤں میں آپ دیکھ لیجئے بکریوں کا ریوڑ پالنے والے، بڑے جانوروں کا ریوڑ پالنے والے ملیں گے، کتوں اور بلیوں کا ریوڑ پالنے والے آپ کو کہیں بھی نہیں ملیں گے۔ تو یہ بات بھی بیکار ہے کہ بھئی جانور کو ذبح کریں گے تو پھر اس کا شارٹیج ہو جائے گا، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ ایک اعتراض یہ بھی ہوتا ہے، گوشت کھانے سے انسان کے اندر تشدد آ جاتا، سختی آ جاتی، جلدی غصے میں آ جاتا انسان، اس واسطے گوشت نہیں کھانا چاہیے۔ اور سبزی کھانے والا انسان وہ سافٹ رہتا ہے، بہت نرم رہتا ہے، اسے غصہ نہیں آتا۔ ٹھیک ہے، ہم مان لیتے ہیں کہ بھئی گوشت کھانے والے میں غصہ جلدی آتا ہے اور یہ سبزی کھانے والے میں غصہ جلدی نہیں آتا ہے۔ ہم تو یہ سنے تھے کہ بھئی مرچ کھانے والے میں غصہ جلدی آتا ہے، یہ سنے تھے، لیکن یہ نئی تحقیق ریسرچ آیا کہ بھئی گوشت کھانے والے میں غصہ زیادہ آتا ہے۔ تو ہم اس کے بارے میں 2 سوال پوچھتے ہیں۔ پہلا سوال یہ کہ اگر گوشت کھانے والے میں غصہ زیادہ آتا ہے تو پھر برطانیہ کی جو BBC کی رپورٹ ہے کہ ہر بالغ انسان کو روزانہ 70 گرام گوشت کھانا چاہیے اور ہفتے میں ½ کلو گوشت کھانا چاہیے، مہینے میں 2 سے 2.5 کلو گوشت کھانا ہر بالغ انسان کے لیے ضروری ہے، ورنہ وہ بیماریوں کا شکار ہو جائے گا۔ اب اس سائنٹیفک رپورٹ کو کیا بولو گے پھر؟ گوشت کھانے سے سختی تشدد آتا ہے تو پھر یہ رپورٹ تو بول رہی امریکہ کی کہ بھئی اس سے انسان کھانا چاہیے اور نہیں کھائے گا تو بیماریاں آ جائیں گی۔ اچھا، دوسری بات کیا بولے تھے کہ سبزی کھانے والے کے اندر نرمی آتی ہے، وہ سافٹ رہتا ہے۔ امریکہ کی رپورٹ یہ بولتی ہے کہ امریکہ کی یونیورسٹی ہے الباما، اس کی رپورٹ یہ ہے کہ سبزی کا مستقل استعمال کرنا انسان کو ڈپریشن میں لا دیتا ہے، جس کی وجہ سے سبزی خور اپنے آپ کو سوسائڈ کر لیتے ہیں۔ یہ امریکہ کی رپورٹ بول رہی ہے۔ اب آپ بتائیے کہ یا تو یہ بولیں کہ بھئی گوشت کھانے والے میں تشدد زیادہ ہوتا ہے یا سبزی کھانے والے میں ہوتا ہے۔ چلیے ہم مان لیتے ہیں یہ رپورٹ غلط ہے۔ تھوڑا ہم کو یہ بتائیے جتنے دنگے فسادات ہوئے کون کیا ہے؟ گاندھی جی کو مارنے والا گوشت کھانے والا تھا یا سبزی کھانے والا تھا؟ گورکھپور کا، دلی کا، مراد آباد کا اور مظفر نگر کا، ان سب جگہ پر فسادات کرنے والے یہ گوشت کھانے والے تھے یا سبزی کھانے والے تھے؟ غصہ گوشت کھانے سے آتا ہے نا، تو پھر سبزی کھانے والے کیوں کر رہے ہیں یہ سب کام؟ اچھا، گوتم بدھ کے بارے میں معلوم ہے؟ سنیں، گوتم بدھ اہنسا کا قائل تھا، بھائی ظلم نہیں ہونا، چونٹی کو بھی نہیں مارنا۔ اس کی ہسٹری میں کہ بھئی جو چونٹی کو بھی نہیں مارنے کی بات کرنے والے جناب ہیں، ان کی موت ہوئی ہے زیادہ گوشت کھانے کی وجہ سے۔ آپ ان کی ہسٹری پڑھ لیجئے۔ جو اتنے سافٹ تھے ان کی موت ہوئی ہے کس سے؟ زیادہ گوشت کھانے کی وجہ سے۔ اور جناب جو ہٹلر گزرے ہیں 60 لاکھ یہودیوں کو مارنے والے، وہ سبزی کھاتے تھے، وہ گوشت نہیں کھاتے تھے۔ ان کی ہسٹری پڑھ لیجئے۔ تو اگر گوشت کھانے سے تشدد آتا ہے تو پھر گوتم بدھ کو نہیں کھانا چاہیے، وہ تو سافٹ تھے۔ اور اگر سبزی کھانے سے اگر نرمی آتی ہے تو پھر ہٹلر کو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ریالٹی بھی آپ کے طرفداری میں نہیں ہے اور سائنس بھی آپ کی طرفداری میں نہیں ہے، پھر کیسے یہ بول سکتے کہ بھئی گوشت کھانے والا سخت ہوتا ہے اور سبزی کھانے والا سافٹ ہوتا ہے؟ یہ بات بھی بالکل غلط ہے۔ اگر گوشت کھانے میں صرف ہمارے مذہب میں یہ بات ہوتی کہ بھئی گوشت کھانا صرف مسلمانوں کے مذہب میں ہے، تو پھر ہمارے اکابر نے حضرت مولانا خالد سیف اللہ صاحب اور حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ اور بہت سے علماء نے ان حضرات کی کتابوں سے نکال کر لکھا ہے۔ ہمارے جو غیر مسلم بھائی ہیں ان کے پاس جو وید ہیں مشہور، ایک ہے رگ وید، دوسرا ہے یجر وید، تیسرا ہے اتھر وید۔
चौथा है साम वेद। ये 4 वेद मशहूर हैं। चारों वेदों में गोश्त खाने की हिदायत और गोश्त खाने की तरगीब है। तो अगर वो गलत बात है तो फिर इन वेदों में ये बात क्यों होनी चाहिए? हम हर एक में से एक हवाला दे देते हैं, 5-5, 10-10 हवाले लिखे हैं। एक हवाला है, देखिए, इंदर कहते हैं वो मेरे लिए 15-20 बैल पकाती है, जिन्हें खा कर मेरे जिस्म में फरबही बढ़ती है और मैं अपने पेट के दोनों कोखें भर लेता हूँ। ये ऋग्वेद का है। और ऐसे ही ऋग्वेद में ही लिखा है, और वो बैलों को पकाते हैं और तुम उनको खाते हो। ऋग्वेद जिल नंबर 1 मंत्र नंबर 28। यजुर्वेद में भी गोश्त के बारे में लिखा हुआ है काफ़ी तफसील से। मनुस्मृति में तो गोश्त के बारे में इतना लिखा है, यहाँ पर हमने उसके 15 हवाले नकल किए हैं। एक हवाला है कि खाने के लायक जानवरों को खाने से खाने वाले को दोष नहीं होता, गुनाह नहीं होता, क्योंकि खाने के लायक जानवर और खाने वाले जानदार को ब्रह्मा जी ने पैदा किया है। यह है मनुस्मृति का अध्याय नंबर 5 सफ़ा नंबर 30। आगे है शास्त्र के तरीक़े से जो गोश्त शुद्ध है यानी पाक है। एक शख्स जो गोश्त खोरी से इनकार करता है, मरने के बाद 21 जन्म तक जानवर की रूप में रहता है। खाने से इनकार कर दिए तो 21 जन्म तक जानवर बन के रहते। अब आप बताइए, जो हिंसा इस दुनिया में वेद के मुताबिक हैं, उन्हें अहिंसा नहीं कहना चाहिए, क्योंकि वेद ही से धर्म निकला है। अब कोई शख्स ऐसा नहीं हो सकता जो इनके इस बात का इनकार करे कि भाई गोश्त सिर्फ हमारे मज़हब में है। और चलिए, हम ये तो हवाले हो गए, रियलिटी पे आइए। होटलों में सिर्फ मुसलमान दिखते हैं या हमारे दूसरे भाई भी दिखते हैं? शीख कबाब के पास सिर्फ मुसलमान दिखते हैं या दूसरे भी दिखते हैं? जाहिर सी बात है कि भाई किताब को छोड़ दीजिए, आप मार्केट में आकर खाने में शर्म जा सकती है तो आप अपने मुसलमान नौकर से मंगवाएंगे जनाब, आप नहीं आएंगे, मुसलमान नौकर से मंगा के खाएंगे। खाने से तो आप फ्री नहीं हो सकते, वरना तो नौकर मज़े लेके खा रहा है शीख कबाब और इधर ओनर भाजी खा रहा है, तो कैसे होगा? फिर वो तो खाना ही पड़ेगा। तो किसी लिहाज से इंसान गोश्तखोरी से इनकार नहीं कर सकता है। इसीलिए रिसर्च करके लोगों ने लिखा है कि दुनिया में सिर्फ बड़ा जानवर खाने वाला सिर्फ मुसलमान नहीं है। यहूदी, ईसाई, मुसलमान, बुद्धिस्ट, सिख और कबाइली गिरोह और जो कम्युनिस्ट हैं, ये सब लोग बड़ा जानवर खाते हैं। और सिर्फ हिंदुस्तान में हमारे ये तेलंगाना के लोग ही नहीं है, मशरक़ी रियासतें भी, नागालैंड के लोग, मेघालय के लोग, आसाम के अक्सर इलाकों में, बंगाल में, केरला में, ये सब इलाकों में बड़ा जानवर ज़िबा किया जाता है। कोई यहाँ पर पाबंदी नहीं है और ये रियलिटी हम देख सकते हैं। तो ये बात हो गई, जानवर को ज़िबा करना और गोश्त खाना जुल्म नहीं है। जानवर को ज़िबा करने में बाज़ लोग ये बोलते हैं कि भाई इससे माशी नुकसान होता है। लोग जिस जानवर के ज़रिए से कमाते थे, गुजारा करते थे, अब तुम उसे ज़िबा करके मार दिया, उन्हें कमाना कैसे फिर? तो इस वास्ते जानवर को ज़िबा करने से माशी नुकसान होता है, इसलिए ज़िबा नहीं करना चाहिए। हम ये बोलते हैं जानवर को ज़िबा करने से माशी नुकसान नहीं होता। माशी नुकसान का मतलब क्या है? समझिए कि भाई गाय दूध देती है, ज़िबा कर दिया, अब दूध कहाँ से आना? दूध नहीं आया तो दही कहाँ से आएगा? दही नहीं बना तो मस्का कहाँ से आएगा? मस्का नहीं बना तो घी कहाँ से आएगी? तो ये सारा सिलसिला ख़त्म हो जाएगा अगर जानवर को ज़िबा कर देंगे। अगर जानवर को ज़िबा कर देंगे तो फिर उसके बाद दूध महंगा, क्योंकि जानवर नहीं है दूध देने वाला, दही महंगा, घी महंगा, मस्का महंगा, सब महंगे हो जाएंगे।
اس واسطے جانور کو ذبح نہیں کرنا چاہیے۔ ہم یہ پوچھتے ہیں امریکہ میں دودھ یہاں سے سستا ہے، امریکہ میں دودھ یہاں سے سستا ہے، گھی یہاں سے سستا ہے، جبکہ وہاں پر جانور زیادہ کھائے جاتے ہیں۔ جب زیادہ کھایا جاتا ہے تو پھر وہاں جانور زیادہ کٹ رہے ہیں تو پھر وہ مہنگا ہونا چاہیے، وہاں زیادہ سستا ہے یہاں کے مقابلے میں۔ پھر یہ وجہ کیا ہے سستا ہونے کی؟ آپ بول رہے مہنگا ہو جاتا اور وہاں دیکھے تو سستا ہے۔ یہاں بھائی چلیے، یہاں جن علاقوں میں پابندی لگی ہے جانور نہیں کٹنا، تو وہاں کیا دودھ سستا ہے، گھی سستا ہے؟ تو پھر یہ باتیں کہیں کو کرتے مہنگے ہو جاتے بول کے، جہاں نہیں کٹ رہا وہاں بھی مہنگا ہے پھر۔ اور دوسری بات ہے کہ جانور ذبح ہونے سے معاشی نقصان نہیں ہوتا، بلکہ معاش مضبوط ہوتی، اکنامک مضبوط ہوتی ہے۔ اور کیسے مضبوط ہوتی ہے؟ تھوڑی عقل لگا کے سوچو، بس زیادہ بھی ضرورت نہیں ہے، 100 گرام کی عقل بس کافی ہے تو نہیں ہے تو نہیں، اتنی بھی کافی ہے بس سمجھنے کے لیے۔ جانور ذبح کرنے سے پہلے ان جانوروں کو پالتے کون؟ ڈاکٹر، انجینئر، لیڈر، کون پالتے ہیں جانور کو؟ مالدار پالتے ہیں، غریب پالتے ہیں؟ غریب پالتے ہیں۔ غریب کیا واسطے پالتا ہے جانور؟ سال 2 سال، بکری ہے تو 1 سال، بیل بھینس ہے تو 2 سال، اونٹ ہے تو 5 سال۔ یہ کیوں اتنے سال پالتے ہیں ان جانوروں کو؟ تاکہ اتنے سال کے بعد میں بیچوں گا تو مجھے پروفٹ آئے گا۔ اگر ان کو یہ معلوم ہوگا کہ اتنے سال کے بعد بھی میرا مال بکنے کا نہیں ہے تو میں پالوں گا کیوں پھر؟ میں دیوانہ تھوڑی ہوں خواب سے اٹھ کے آ کے 2000 کے نوٹ بند کر دوں، ایسا تو نہیں ہوگا۔ تو میں تو یہ پال اس واسطے رہا ہوں کہ بھائی اس کے بعد مجھے کچھ پروفٹ ملنا ہے، اگر مجھے پروفٹ نہیں ملنا ہے تو پھر پالوں گا کیوں پھر؟ تو یہ لوگ ہوتے غریب ہیں، پالتے ہیں پروفٹ کی امید پر۔ کتنے کسانوں کے بیٹیوں کے نکاح جانور بکنے کے بعد ہوتے ہیں، کتنے کسانوں کے گھروں کی تعمیر جانور بکنے کے بعد ہوتے ہیں۔ اچھا، جانور پالنے والے غریب ہیں تو غریبوں کی اکنامک مضبوط ہوئی نہیں ہوئی؟ ان کے لیے کوئی جاب ہے؟ 2019 کے الیکشن میں ہم جیتیں گے تو 70 لاکھ نوکریاں دیں گے، جو تھے وہ بھی چلے گئے۔ ہر اکاؤنٹ میں 15 لاکھ آئیں گے، زیرو اکاؤنٹ کھلا کے ہے سو بھی اکاؤنٹ میں سے نکال لیے۔ تو پھر یہ جو جانور پال رہے ہیں بیچارے، ان کے یہ جانور بھی پالنا بند ہو گیا تو پھر کہاں سے ان کو معاش ملے گا؟ اچھا، جانور پالنے کے بعد گاؤں دیہات میں جانور پلتے ہیں، شہر میں لانے کے لیے کون لاتے ہیں؟ شہر میں فلائٹ سے، ہوائی جہاز سے لاتے ہیں، گاڑیوں سے لاتے ہیں۔ گاڑی والے مالدار ہوتے ہیں یا غریب ہوتے ہیں؟ غریب ہوتے ہیں۔ تو ان کو ٹرانسپورٹ کا جو خرچ آیا اس سے ان کا گزارا چلا۔ شہر میں آنے کے بعد جانور کے گلے میں رسیاں بنا کر بیچنے والے، یہ مالدار ہوتے غریب ہوتے ہیں؟ ان کا کاروبار چلا۔ ذبح کرنے کے لیے چاقو بنانے والے اور اس پر ٹکڑے کرنے کے لیے کندے بنانے والے، وہ غریب ہوتے ہیں مالدار ہوتے ہیں؟ غریب ہوتے ہیں، ان کا گزارا چلا۔ جب ذبح ہونے کے بعد اس کی چھال، اس کی کھال نکال کر ٹکڑے کرنے والے، یہ کوئی ایم ایل اے ایم پی آتے ہیں یا ہمارے قریشی برادری لوگ ہوتے ہیں؟ اگر وہ بند ہوا تو ان کا گزارا کیسے چلے گا؟ اس کے بعد جب وہ کھال نکلے گی اور کھال لے جا کر بیچی جائے گی تو خریدار کون ہوتے ہیں؟ بڑے بڑے عہدے دار ہوتے ہیں یا وہ بھی نارمل بزنس والے ہوتے ہیں؟ وہ کھال نارمل بزنس والے خرید کر کمپنیوں کو دیتے ہیں۔ کمپنیاں جب وہاں سے جوتے، جرکن بناتی ہے، پھر ٹھاٹ سے پہننے والے آپ ہوتے ہیں۔ یہ سارا نیچے کا کاروبار کرنے والے غریب طبقہ ہوتا ہے۔ پھر آپ کیسے بولیں گے کہ پھر معاش کمزور ہو جاتی ہے؟ انڈیا کا 30% انکم لیدر کے ذریعے سے ہے، 30% انکم لیدر کے ذریعے سے ہے۔ اگر لیدر جانور پہ پابندی ہو جائے تو پھر لیدر کا کاروبار بھی ٹھپ پڑ جائے گا۔ اور لیدر کی کمپنیوں میں کام کرنے والے پورے انڈیا میں 15 لاکھ لوگ ہیں۔ کتنے ہیں؟ 15 لاکھ لوگ ہیں۔ 15 لاکھ لوگوں کا ذریعہ معاش کہاں سے ہو رہا ہے؟ انہی جانوروں کی ذبح کرنے کے بعد کے مراحل سے ہو رہا ہے۔
تو اس لیے یہ بولنا کہ بھائی جانور ذبح کرنے سے اکنامی ختم ہو جاتی ہے، معاش ختم ہو جاتی ہے، یہ صحیح بات نہیں ہے۔ جانور کو ذبح کرنے سے بعض لوگ یہ بولتے ہیں کہ بھائی گوشت ویسٹ چلے جاتا، اتنے بڑے بڑے جانور ذبح کرتے، کھاتے نہیں کیا نہیں، چپ ایسے ہی ویسٹ کر دیتے، کھانے کے واسطے تھوڑا بہت گوشت بس کافی ہے، وہ مارکیٹ میں مل جاتا۔ قربانی کے دنوں میں 3 دن مستقل جانور ذبح کر کے اتنے ٹوکرے ٹوکرے گوشت لا لینے کی ضرورت کیا ہے؟ کھانا چنا تو مارکیٹ میں مل جاتا ہے، 1-2 کلو لا کے کھا لو۔ بعد میں سارا گوشت جیسے مکہ مکرمہ میں حاجی حج کی قربانی دینے کے بعد کئی ٹن گوشت سڑ جاتا ہے، ویسٹ ہو جاتا ہے۔ تو اس واسطے جانور کو ذبح کرنے میں خاص طور سے قربانی کے دنوں میں یہ بھی ویسٹ ہو جاتا ہے، اس واسطے جانور ذبح نہیں کرنا چاہیے۔ ہم یہ بولتے ہیں مسلمان دوسری چیزیں ویسٹ کر سکتا ہے لیکن گوشت ویسٹ نہیں کرتا۔ اس کے جسم میں ہڈیاں کم ہے، گوشت زیادہ ہے۔ یہ اپنے گھر میں ہو سکتا ہے کہ دوسروں کے دسترخوان پہ بیٹھنے کے بعد ہو سکتا ہے کہ گوشت ویسٹ کرے، لیکن اپنے گھر میں آنے والے گوشت کو یہ ویسٹ نہیں کرتا۔ ہاں دوسروں کی دعوتوں میں بیٹھنے کے بعد آدھی ابھی پلیٹ باقی ہے چھوڑ کے اڑ جاتا، آدھا ڈش ابھی بھری ہوئی ہے پھر بھی بولتے گرم لے کے آؤ، جاؤ گرم لے کے آؤ۔ گھر میں جورو کو ویسے ہی بولتے تھے گرم لے کے آؤ بول کے، وہاں نہیں بولیں گے، وہاں جیسا ہے باسی واسی دال لے کے کھا لیں گے، لیکن دعوتوں میں بیٹھیں گے تو آدھا آدھا گوشت چھوڑ کے آئیں گے۔ اس پر ایک لطیفہ علماء نے لکھا ہے، کتابوں میں آتا ہے کہ قربانی کے جانور کو ذبح کرنے کے بعد اللہ اس جانور کو جنت کے باغوں میں پالتے ہیں، وہ جنت کے باغوں میں پلتے رہتا ہے۔ جب یہ قربانی دینے والا قیامت کے دن جنت میں جانے کا فیصلہ ہوتا ہے تو اللہ اس جانور کو اس کی سواری بنا کر جنت میں داخل کرتے ہیں، ایسا کتابوں میں لکھا ہے۔ حدیث ہے بول کے نہیں بول رہا ہوں میں، بعد میں آپ لوگ حدیث میں ہے بول کے عام کریں گے، کتابوں میں ہے، صحیح ہے غلط ہے وہ اللہ بہتر جانے۔ تو ایک صاحب خواب دیکھے، بقرعید میں قربانی دیے بکرے کی، محرم میں سفر میں 2 مہینے کے بعد خواب دیکھے، سب کے بکرے جنت میں چر رہے ہیں، ان کا بکرا جنت کے باہر ہے۔ تو انہوں بکرے سے پوچھے، سب کے بکرے جنت میں ہیں، تو کہیں باہر کھڑا ہے؟ تو بکرا بولا میرے پائے فریج میں ہیں، وہ پائے آ گئے تو میں جنت میں جاتا ہوں۔ 2 مہینے ہو گئے تو بھی پائے کہاں ہیں؟ فریج میں ہے۔ پتہ چلا مسلمان بخشنے والا نہیں ہے، جیسے قریشی حضرات جانور کی ایک چیز کو بھی نہیں بخشتے۔ تو گوشت ویسٹ ہو جاتا، کچھ بھی ویسٹ نہیں ہوتا۔ ایسا اگر بولا جائے جتنی پرانی گاڑیاں ہیں خریدنے کے بعد اسے کیا کرتے لوگ؟ تول کو ڈالتے لے جا کے، کچرا بنا دیتے اس کا۔ چائنا میں مستقل ایسے مارکیٹ ہیں جہاں پر کچرا جیسا پھینکا جاتا ہے ویسے گاڑیاں پھینکی جاتی ہیں، استعمال کے قابل نہیں ہوتی۔ تو پھر چائنا والے سے بولیں گے کہ بھئی تو گاڑیاں بنانا بند کر، بلیٹ ٹرین کہیں کو بنا رہا تو خالی پیلے کے، ایک نہ ایک دن جا کے سب ویسٹ ہونے والا ہے، فیوچر میں ویسٹ ہونے والا ہے۔ کیا ہے بول کر آدمی، آپ بہت سے موبائل استعمال کریں، اب وہ چلنے والے نہیں ہیں پھینک دیے، لیکن پھینک دیتے بول کے اب نہیں خریدتے کیا؟ تو ویسٹ ہونے کی کوئی بات نہیں ہے۔ رہی بات کہیں کہیں پر اگر کوئی آدمی گوشت ضائع کر دیتا ہو تو وہ مجرم ہے، وہ غریبوں کو نہیں پہنچا رہا ہے۔ حدیث میں جو 3 حصے کرنے کا حکم دیا گیا وہ نہیں کر رہا ہے، وہ غلط آدمی ہے، باقی گوشت ویسٹ نہیں ہوتا ہے۔ پابندی جانور کے ذبح کرنے پر، قربانی پر لگانا چاہیے یا پابندی کس پہ لگانا چاہیے؟ مسلمان جانور ذبح کرتا ہے، کسی کو تکلیف دے کر ذبح نہیں کرتا، لیکن آپ غور کریں قربانی میں جانور ذبح ہونے سے تکلیف ہو رہی ہے یا شراب خانوں سے شراب پی کے آنے کے بعد جو گھروں میں جھگڑے ہو رہے ہیں اس سے تکلیف ہو رہی خاندانوں کو؟
شراب پی کے آنے کے بعد جو جھگڑے ہوتے ہیں اس سے تکلیف ہو رہی ہے، تو پابندی قربانی پہ لگنی چاہیے یا شراب خانوں پہ لگنی چاہیے؟ محنت سے کمائی ہوئی پونجی جوئے کے اڈوں پہ لے جا کے جو برباد کر دیتے ہیں، بیوی کو داؤں پہ لگا دیتے ہیں، گھر کا سامان اپنا برباد کر لیتے ہیں جوئے میں، تو جوئے پہ پابندی لگنی چاہیے۔ جو کرکٹ پہ جوا لگتا ہے پابندی لگنی چاہیے۔ زنا کے اڈے پر، جہاں پر ڈھابوں پر عورتوں اور لڑکیوں کے ساتھ گندا تعلق قائم کیا جاتا ہے، جس کے ذریعے سے ایڈز کی بیماری پھیلتی ہے، اس پر پابندی لگنی چاہیے۔ پابندی ان چیزوں پہ لگنا چاہیے جہاں پر چھوٹی چھوٹی بات پر لوگ ایک دوسرے کو قتل کر دیتے ہیں اور ان کا کیس بھی صحیح نہیں بنتا ہے۔ پابندی اس پہ لگنی چاہیے کہ لوگ ذاتیات کو مذہب کا مسئلہ بنا کر فتنہ مچا دیتے ہیں اور گھروں کو، دکانوں کو آگ لگا دیتے ہیں، ایسے لوگوں پہ پابندی لگنا چاہیے، نہ کہ اس پر جس سے کسی کو تکلیف نہیں ہے بلکہ ملک کو اور ملک کے باشندوں کو نفع پہنچتا ہو۔ تو یہ تھا خلاصہ، اسلام کے اندر جانور کو ذبح کرنا ظلم نہیں ہے اور گوشت کھانا یہ بھی ظلم نہیں ہے۔ ہمارے اس ملک میں کیا کریں؟ اگر کہیں کسی علاقے میں بڑے جانور کو ذبح کرنا پابندی ہو تو کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے؟ علماء نے دو طرح کی بات لکھی ہے۔ مذہب کا مسئلہ ہے، اس واسطے یہ عقیدہ رکھو کہ بڑا جانور حلال ہے، ذبح کیا جا سکتا ہے، لیکن قانونی پابندیوں کا ہم احترام کریں گے، ملک کے قانون کی مخالفت نہیں کریں گے، قانون کے خلاف نہیں بولیں گے، ہم اس کا احترام کرتے ہوئے اس عارضی طور پر اس کی قربانی کو ترک کر دیں گے، لیکن جانور کے ذبیحے کو حلال سمجھیں گے۔ یہ معتدل نقطہ نظر ہے، زیادہ جذبات میں بھی نہیں آئیں گے اور نہ کسی کے پابندی لگانے کی وجہ سے مذہب کا مسئلہ بھی نہیں بدلیں گے، اور کوئی فتویٰ ایسا بھی نہیں دیا جائے گا کہ بھئی گائے کو یا بڑے جانور کو قربانی کرنا حرام ہے، ناجائز ہے، ایسا فتویٰ نہیں دیا جائے گا۔ اپنی جگہ اس کا قربانی دینا جائز ہے، لیکن حالات کی وجہ سے نہیں کرنا چاہیے، یہ بولا جائے گا۔ یہ مذہبی لحاظ سے ہے۔ آگے ایک مسئلہ ہے، قربانی کے بجائے بہت سے لوگ ایسا بھی مشورہ دیتے ہیں، اتنے سالوں سے اتنے ہزاروں جانور قربانی کرتے آئے ہیں، ہر سال گوشت کھاتے آ رہے ہیں، ایک سال قربانی چھوڑ دے کے وہ پورے پیسے جمع کر کے مسلمانوں کے واسطے ایک ہاسپٹل، ایک کالج، ایک یتیم خانہ، اور جن کے بزنس نہیں ہے ان کو کچھ بزنس لگا کے دینا، اتنے سالوں سے قربانی کرتے آئے، ایک سال چھوڑ دے کے ایک سال کی قربانی کے پیسے اب حالات ٹائٹ ہیں، غریبوں میں صدقہ کر دیں۔ مشورہ چاہے کتنا ہی اچھی نیت اور خیرخواہی سے کیوں نہ ہو، لیکن جب وہ شریعت کے خلاف ہوگا تو وہ مشورہ قبول نہیں کیا جائے گا۔ آپ بتائیے، حالات خراب ہونا، غریبی ہونا صرف اس زمانے میں ہے یا اللہ کے نبی کے زمانے میں بھی تھی؟ اس زمانے میں دنیا کے کسی بھی کونے میں کوئی ایسا فقیر ہے جو بھوک کی وجہ سے پیٹ پہ 2 پتھر باندھتا ہو؟ اللہ کے نبی کے زمانے میں تھے۔ کوئی فقیر ہے جس کے گھر میں 2 مہینے چولہا نہ جلتا ہو؟ اللہ کے نبی کے زمانے میں تھا۔ اس کے باوجود بھی اللہ کے نبی نے کسی سال قربانی نہیں چھوڑی۔ پتہ چلا غریبوں کی غربت اپنی جگہ، لیکن کسی سال قربانی نہیں چھوڑی جائے گی۔ دوسری بات، قربانی کرنے کا مقصد گوشت کھانا نہیں ہے، قربانی کرنے کا مقصد سنت ابراہیمی کو زندہ کرنا ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو زندہ کرنا ہے، اور وہ سنت زندہ ہوتی ہے قربانی کرنے سے، صدقہ دینے سے زندہ نہیں ہوتی۔ تیسری بات، صدقہ دینے کے واسطے رمضان کا مہینہ 1 مہینہ پہلے گزرا، 2.5% زکوٰۃ واجب کر کے کتنے صدقے خیرات نہیں کرے، لاکھوں کروڑوں کی زکوٰۃ نکال کے صدقہ خیرات کرے،
تو ادھر صدقہ خیرات بھی کرے رمضان میں، ادھر قربانی بھی کرتے ہیں. آگے 11 مہینے اور بھی ہیں صدقہ خیرات کرنے کے لیے، لیکن قربانی کرنے کے لیے 11 مہینے نہیں ہیں، صرف 3 دن ہیں. تو اس واسطے صدقہ کبھی قربانی کا بدل نہیں ہو سکتا. غریبوں پر رحم بہت آتا ہے کہ بھئی ادھر یتیم، بیوہ، مجبور، بیمار لوگ ہیں اور آپ بڑے بڑے جانور کاٹ کے مزے سے کباب بنا کے کھا رہے ہیں، آپ کو شرم نہیں آ رہی ہے؟ آپ کے محلے کی بیوہ عورت علاج کے لیے پریشان ہے اور آپ مزے کے کباب بنا کے کھا رہے ہیں. تو ہم آپ سے درخواست کرتے ہیں، جب بیٹی کی شادی کے موقع پر 15 لاکھ روپے خرچ کرے تھے تب دماغ گھاس کھانے گیا تھا کیا؟ قربانی کے گوشت کے موقع پہ قربانی کے موقع پہ یاد آ رہا ہے کہ ادھر بیوہ ہے، یتیم ہے. بیٹی کی شادی میں جوڑا جہیز دیتے وقت یاد نہیں آیا ادھر یتیم ہے، بیوہ ہے بول کر؟ ایک بنگلے کے بعد دوسرا بنگلہ، ایک وینچر کے بعد دوسرا وینچر ڈالتے وقت یاد نہیں آیا کسی بیوہ کے لیے جھوپڑی بنا کے دینا بول کر؟ اپنے بیٹے کو لندن بھیجتے ہوئے، امریکہ بھیجتے ہوئے پڑھنے کے لیے یاد نہیں آیا 9 لاکھ کا خرچہ لگتا ہے امریکہ بھیجنے کے لیے؟ وہ امریکہ بھیجنے کے بجائے یہاں پر اپنی گورنمنٹ اسکول میں، کالج میں پڑھا لے کے باقی 8 لاکھ غریب یتیم بیوہ کو دے دوں گا. بھاری بھاری گاڑی پہ گاڑی، ہر سال نئے موبائل پہ موبائل، آئی فون اور ون پلس خریدتے وقت یاد نہیں آیا کہ اس میں 1 لاکھ 40 ہزار جاتے ہیں، وہ پھینک دے کے 4,000 کا سادہ سیدھا موبائل خرید لے کے باقی پیسے میں غریب کو دے دوں گا. اپنی خواہشات میں کوئی غریب یاد نہیں آتا، کوئی یتیم یاد نہیں آتا. اللہ کے حکم کے موقع پر سارے غریب، سارے یتیم اپنا پریوار بن جاتے ہیں. اس واسطے قربانی کے بجائے صدقہ دینا کوئی شرعی عمل نہیں ہے. قربانی ہی کی جائے گی، اور قربانی خود غریبوں کا صدقہ ہے. قربانی خود غریبوں میں صدقہ دینے کی طرح ہے. اس واسطے کہ قربانی کرنے کے بعد گوشت کے 3 حصے کرنا، ایک حصہ کس کو دینا ہے؟ غریبوں کو دینا ہے. رمضان میں راشن کٹ دیے اور ادھر بقرعید میں گوشت پہنچائے. دونوں عیدوں کے موقع پر شریعت نے غریبوں کا لحاظ رکھا ہے. اس لیے قربانی کے بجائے صدقہ دینے کی بات یہ معقول بات نہیں ہے.